تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ خدمت خلق، نیکی کرنا ایک صفت ہے جو کسی کی میراث نہیں۔ اس کے لیے حسب، نسب، رنگ و نسل، علم یا دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف عمل کا محتاج ہے۔ اچھا سوچئے اور درگزر کیجئے۔ خلق خدا کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب کی خدمت کی جا سکتی۔ کیسے؟ آئیے روزمرہ زندگی کے کچھ حقیقی واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ بے لوث خدمت۔ ہم ملک پور گاؤں میں ایک رفاہی تعلیمی ادارے کے لیے عمارت دیکھنے گئے، جو کہ ہمیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ وہاں ہماری ملاقات ایک خوش شکل اور سادہ لباس میں ملبوس صحت مند بزرگ خاتون سے ہوئی۔ خاتون نے ہمیں سلام کیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم یہ عمارت کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ اتنے میں عمارت کا مالک وہاں آ گیا اور ہم اس سے باتیں کرنے لگے۔ وہ ہمیں باتیں کرتے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا، بہت گرمی ہے، پانی پی لیں۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ ہم لگاتار 1 ہفتہ وہاں جاتے رہے کیونکہ عمارت میں کچھ تبدیلیاں درکار تھیں۔ وہ خاتون گاؤں میں رانی باجی کے نام سے مشہور تھی۔ رانی باجی جیسے ہی ہماری گاڑی دیکھتی فوراً ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیتی، ہمارے بیٹھنے کی جگہ صاف کرواتی اور بیٹھنے کے لیے اپنے گھر سے کرسیاں بھی لے کر آ جاتی۔ ہم ان کی بے لوث خدمت سے بے حد متاثر تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ آپ ہمارے بچوں کی مفت تعلیم، کتابوں اور یونیفارم کا بندوبست کر رہی ہیں تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ ان کا گھر ہمارے ادارے کے پڑوس میں تھا۔ تمام گاؤں میں گندگی اور گوبر کے ڈھیر جا بجا نظر آتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ گلی بہت صاف ستھری تھی۔ ایک روز میں نے رانی باجی سے پوچھا کہ یہ گلی اتنی صاف کیوں ہے؟ رانی باجی پہلے تو تھوڑا سا شرمائیں اور پھر آہستہ سے بولی، میں روزانہ تہجد کے وقت گلی صاف کر دیتی ہوں کیونکہ نمازیوں نے گلی کی نکڑ والی مسجد میں نماز ادا کرنے جانا ہوتا ہے۔ جس جگہ سے نمازی گزر کر جائیں وہ صاف ہونی چاہیے۔ ان کی بات سن کر میری نظروں میں ان کا قد اور اونچا ہو گیا۔ بغیر کسی لالچ اور غرض کے وہ نمازیوں اور اللہ کے گھر کے احترام میں روزانہ گلی صاف کر رہی تھیں۔ یہ صرف رانی باجی اور ان کے اللہ کے بیچ کا معاملہ تھا۔ خاموش خدمت۔ نسرین غم کی تصویر بنی خاموش اور گمسم بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں بچے پاس بیٹھے بلک رہے تھے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کی ایک ایک چیز جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ لوگ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر آگ پر ڈال رہے تھے لیکن بے سود۔ نسرین لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ صرف ایک کمرہ اور آگے 2 چارپائیوں کی گنجائش جتنا صحن تھا۔ بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ وہ خود کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ چھوٹی بچی کی ذرا سی لاپرواہی سے کمرے میں آگ لگ گئی۔ بچی نے ڈر کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور ساتھ والے گھر چلی گئی۔
جب پتہ چلا آگ سارے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ جنوری کا مہینہ تھا اور کڑاکے کی سردی۔ محلے والے ہمدردی کے دو بول بولنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ نیچے سرد زمین تھی اور اوپر کھلا آسمان۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں ایک لالٹین کی روشنی میں دو افراد نسرین کے لٹے پٹے گھر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ اماں مریم اور ان کا بیٹا تھے۔ اماں مریم کے ہاتھ میں دال اور روٹیاں تھیں، بیٹے کے ہاتھ میں ایک رضائی، گدا اور تکیہ تھا۔ انہوں نے چپکے سے چیزیں نسرین کو پکڑائیں اور واپس پلٹ گئے۔ اماں مریم انتہائی غریب عورت تھی۔ گھر میں صرف 3 افراد تھے اور 3 ہی بستر تھے۔ روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی، لیکن دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بہت بلند تھا۔ خدمت کے رنگ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ خدمت خلق کا جذبہ صاحب ثروت لوگوں میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ملک میں موذی وبائی مرض پھوٹ پڑنے کی وجہ سے غریب مزدور طبقہ سب سے زیادہ پریشان حال تھا۔ ان ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں کئی ماہ تک راشن پہنچانے میں غنی اور خوشحال لوگوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جن لوگوں کی ملازمت ختم ہو گئی تھی، ان کے گھروں میں ہی ان کے مالک خاموشی سے تنخواہ پہنچا دیتے تھے۔ ایسی نیکیوں کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ یہ اللہ تعالی کا وعدہ اور ہمارا ایمان ہے جو ہمیں نیک کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہوا ہے، رمضان میں باقاعدہ سحری و افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سے اسپتال ان کے عطیات کے مرہون منت ہیں۔ بے شمار لوگ غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے اور نادار طلباء کے لیے وظائف کا بندوبست کرتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کر دعائیں سمیٹتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے لوگ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں اور دل کھول کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔